السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ معزز سامعین حضرات، میرے سے قبل عقیدہ توحید کے متعلق آپ نے بزرگ عالم دین ان کا نہایت ہی مدلل خطاب اور ضروری خطاب سماعت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرمائے، اور جو عقیدہ توحید کی نعمت سے محروم ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ قیمتی خزانہ نصیب فرمائے۔ تو جو میری طرف رکھیں، یہ جو بھائی نیچے بیٹھے ہیں کوئی ان کو مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو چیئرز پہ آ جائیں، یہ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کی کمر کا مسئلہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں، عذر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ آپ سامنے تشریف لائیں۔ مہمان کی مہمان نوازی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کے سامنے بیٹھا جائے، اس کی طرف توجہ رکھی جائے۔ آپ اہل مکہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید ہمیں دیا ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ یہ دعائیں کریں کہ یا الہ العالمین جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی یہ عظیم خزانہ نصیب فرما۔ ہمیں اللہ استقامت دے، اور جو محروم ہیں اللہ ان کو یہ خزانہ ہمارے ذریعے چلے۔ یہ بھی آپ دعا کر لیں کہ اللہ سبب مجھے بنا دینا، اللہ ہمارے ذریعے دعوت توحید کو عام فرمائے۔ اور ان کے بعد آپ نے برادر اصغر منیب الرحمن راسخ حفظہ اللہ، ان کا بیان سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں بہت ہی مدلل سنا ہے۔ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، بڑا عظیم ورد ہے، بڑی برکتیں ہیں اس میں، بہت اچھا انہوں نے بیان کیا۔ لیکن آپ یہ میرا نصیب کہہ لیں کہ پچھلی دفعہ جو مجھ سے پہلے مولانا صاحب تھے ان کو آپ نے 10 منٹ دیے تھے، انہوں نے آدھ گھنٹہ لگا دیا۔ ان کو آپ نے 5 منٹ دیے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ 15 منٹ لگا دی۔ میرے لیے وہی 15 منٹ بچے، تو لگتا ہے مجھے اگلے بدھ پھر آنا پڑے گا، ٹکٹ آگے کروانی پڑے گی۔ لیکن انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ 15 منٹ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں اور سنیں، اللہ انشاءاللہ اسی میں برکت ڈال دے گا۔ جو ہم نے پہلے سنا ہے اللہ اس پر، اور جو ابھی ہم سننے والے ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نیک اعمال کی قبولیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے قرب کے بہت زیادہ دلائل ہیں، اس کی بہت زیادہ علامات ہیں، اس کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جن کو ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن رجب رحمہ اللہ، ابن جوزی رحمہ اللہ اور دیگر عارفین باللہ ائمہ کرام نے بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اعمال کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو آدمی اچھا کام کر کے، بلائی کا کام کر کے، نیکی کا کام کر کے، عبادت کر کے، حقوق العباد کو ادا کر کے، جو بندہ پورے شوق اور پوری بصیرت اور پوری توجہ کے ساتھ استغفار کرتا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کے عمل کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ مجھے بھی چیک کرنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ ادھر دیکھو میرے بھائیوں، یہ شیطان بڑا خناس ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے اندر استکبار آ جاتا ہے۔ استکبار نہیں آنا چاہیے، اس کی جگہ کیا آنا چاہیے؟ استغفار۔ استکبار کا معنی ہے تکبر نہیں آنا چاہیے، میں نہیں بڑھنی چاہیے، ایگو پرابلم اور یہ لوگوں کو حقیر جاننا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بڑے بڑے عالم بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے وائز بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے عبادت گزار بھی مل جائیں گے، چوٹی کو چھو رہی ہیں ان کی خوبیاں، ان کے اعمال صالحہ، لیکن نہ چاہتے ہوئے مزاج میں ایک استکبار ہے، تواضع نہیں ہے، استغفار نہیں ہے۔
تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے پورے درس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جی۔ اگر دن بدن طواف کر کے، عمرے کر کے اور دین کا کام کر کے، دعوت کا کام کر کے آپ کے اندر استغفار کا جذبہ بڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بڑا نکما ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اگر تو استغفار کا جذبہ بڑھ رہا ہے تو آپ کو سلام ہے جی، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اور اللہ نہ کرے نیکی کر کے، اچھا کام کر کے استکبار آ رہا ہے، کوئی بڑائی اندر پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کی حقارت پیدا ہو رہی ہے، عاجزی اور تواضع اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ استغفار یہ انبیاء و رسل کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کو پہلے پارے سے دیکھ لیں، 30ویں پارے تک پڑھ لیں، تمام انبیاء و رسل سب سے زیادہ جو عمل کرتے تھے وہ استغفار ہی کرتے تھے، اور اپنی امت کو اور اپنی قوموں کو یہی کہتے تھے استغفروا ربکم، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ رکاوٹ ہے اللہ کے قرب کے درمیان، اللہ کی نعمتوں کے درمیان۔ جب یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی اور انسان استغفار کرتا ہے تو رستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا تو انبیاء اور رسول کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی گناہ کا سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، یہ کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نہ چاہتے ہوئے بھول ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھول ہو گئی۔ ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں، لیکن دیکھ لیں انبیاء اور رسول اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنا استغفار کرتے ہیں۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھ لیں، مشکات پڑھ لیں، ایک مجلس میں 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ، 70 دفعہ استغفار کرتے، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتے۔ ہماری کیفیت کیا؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ انبیاء اور رسول گناہوں کا سوچتے بھی نہیں ہیں تو استغفار کیوں کرتے؟ بھائی گناہ نہ بھی ہونا تو استغفار یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بڑی لذت آتی ہے، طواف کرتے ہیں بڑی حلاوت محسوس ہوتی ہے، صدقہ دیتے ہیں بڑی حلاوت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے جو نشہ، جو مزہ اور جو انسان کو راحت اور حلاوت استغفار اور معافی طلب کرتے ہوئے نصیب ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے نیک عمل میں نصیب نہیں ہوتی۔ جب وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں، وہ ایک عجیب روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ بڑے پیارے بھائی ہیں، قابل قدر بھائی ہیں، اعمال کی قبولیت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، رزق کی برکت کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ استغفار کیا کریں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اہل مکہ کے بارے میں کہا گیا تھا قرآن میں کہ جو استغفار کر رہے ہوں اللہ ان پہ اپنے عذاب نہیں نازل کرتا۔ اگر کوئی کل کو آپ کو سوال کرے نا ٹیلی فون پہ یا مکہ میں سے، یار اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں کیا کروں، اس کو کہو جی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اگر آخری سانس تک بچنا چاہتے ہو تو سچے دل سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ، اللہ میں بڑا گناہ گار خطا کار تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، چونکہ میرے علم میں ہے کہ 10:30 کے قریب کلوزنگ ٹائم ہے، خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بندہ استغفار کر کے کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ مجھ پاپی کو کسی نے معاف نہیں کرنا، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش بری پر اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو جی طواف مبارک، مکہ مبارک، عمرے مبارک، رزق حلال کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، آپ کو یہ تجارت، ملازمت، کاروبار یہ مبارک، آپ اللہ کی راہ میں ہیں، بلد الامین میں ہیں۔ بس 100 باتوں کی ایک بات ہے جی، کبھی نیکی کر کے اترانا نہیں، بڑی سے بڑی نیکی کر کے۔ مجھے آپ بتائیں جی، ادھر دیکھیں، نماز سے بڑی نیکی بھی ہے؟
شیطان بڑا خناس ہے، بندہ نیکی کر لینا جی حاجی صاحب، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا اجر کھوٹا ہو جائے۔ نماز سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جب انسان سلام پھیرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تعالیٰ جیسے قیام کرنا چاہیے تھا میں کر نہیں سکا، میں تو خیالوں میں گم رہا، جیسے رکوع کرنا چاہیے تھا نہیں میں کر سکا، جیسے مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا جو تیری شان کے لائق سجدہ اللہ مجھ سے نہیں ہوا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ یہ کمی، یہ کوتاہی مجھے معاف کر دے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کون سی چوری کرتے ہیں، ہم کون سی ڈکیٹی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں کہ ہم استغفار کریں؟ نہیں بھائی، ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا، شاید کہ کوئی ایک نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اور اس کے شان شاہ ہو۔ ورنہ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ چادریں بنایا کرتے تھے۔ یہ جی پوری توجہ سے مثال سن لیں، بڑی پیاری مثال ہے۔ چادریں بنایا کرتے تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا بابا جی مجھے نا اس ڈیزائن کی یہ چادر چاہیے، آپ مجھے بنا دیں گے؟ پیسے آپ کی مرضی کے اور چادر بولے میری مرضی کی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ تھوڑے سے پیسے لے لیے، وہ چلا گیا۔ بزرگوں نے بڑی محنت سے چادر بنائی، وہ آیا، چادر اٹھائی، چلا گیا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ چادر لے کے نا بزرگوں کے پاس آ گیا، کہنے لگا بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ داغا آپ نے موٹا رکھا ہے، یہاں پہ بریک رکھا ہے، یہاں پہ آپ نے خیال نہیں کیا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اب وہ بزرگ بڑا نیک انسان تھا، وہ چادر کو دیکھ رہا ہے، ساتھ رو رہا ہے، آنکھیں تر ہیں۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ پتہ نہیں اب خسارے کی وجہ سے یہ بزرگ رو رہے ہیں، کہنے لگا چھوڑو بابا جی، آئندہ احتیاط کرنا، ایسے نہیں کرتے۔ اس نے کہا بیٹے مجھے اس بات پہ رونا نہیں آ رہا، رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کوئی بھی چادر اتنی توجہ سے نہیں بنائی جتنی توجہ سے میں نے یہ چادر بنائی ہے، اور تو نے جگہ جگہ پہ عیب نکال دیا، نقص نکال دیا ہے۔ خیال میرا اس طرف چلا گیا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں، اگر کل قیامت والے دن میری نیکیوں میں عیب نکال کر میرے اللہ نے میری نیکیاں رد کر دی تو میں کس طرف جاؤں گا؟ کبھی نہیں مان کرنا طواف پر، عمرے پر، حج پر، روزے پر، نماز پر۔ واللہ العظیم یہ قبولیت کا راز ہے، جتنا سچے دل سے آپ استغفار کریں گے، آپ پرندے کی طرح اڑتے جائیں گے اپنے اللہ کے قرب کی طرف، کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں۔ تو اس وقت یہ بہت خطرناک رویے ہم دیکھ رہے ہیں جی نیک لوگوں کے۔ دیکھیں جی میری ایک عادت ہے اللہ کے فضل سے، اب آپ سب نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، دیندار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ کے سامنے تو ایسی بات کرنی چاہیے نا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو، جو آپ کو فائدہ دے۔ بے نماز ہو تو پھر نماز کا آغاز کرنا چاہیے، چور بیٹھے ہوں تو چوری کی مذمت کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے فضل سے الحمدللہ نمازی دیندار ہیں، تو آپ کے سامنے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے آپ کے نیک اعمال کی راکھی ہو، جس سے آپ کو نیک اعمال کی برکت ملے۔ تو بس یہ آپ نے استغفار اس کو لازم پکڑنا۔ مولانا عبداللہ مامو کانجن والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے مجاہد تھے، عالم تھے۔ ایک بندہ ان کے پاس گیا، جا کر پتہ کیا کہتا ہے؟ سنیں، کہنے لگا بابا جی تسی تے کمال کر چھڈی، تسی مدرسے بنائے، تسی منڈے پڑھائے، تسی جہاد کیتا، تسی ایڈی وڈی بلڈنگ کھڑی کر چھڈی۔ مولانا عبداللہ رو پڑے، کہنے لگے یا اللہ استغفر اللہ، اللہ تیری پناہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، عبداللہ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی حج کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی عمرے پہ آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی عالم آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں روٹی پک رہی ہے، آپ نے سارا کچھ کر کرا کے بھی کہنا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں کر سکا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان میں اللہ کے ایک بہت بڑے نیک ولی گزرے۔ یہ قاری شعیب صاحب جو ہمارے دوست ہیں، معروف مبلغ، یہ ان کے بھانجے ہیں غالباً۔ تو ان کو آخر وقت میں ملنے کے لیے چند علماء کرام گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر کو آخر میں وصیت فرما دے۔ فرمانے لگے میری وصیت یہی ہے، دین کے لیے سب کچھ کرتے جاؤ، دھکے کھاتے جاؤ، دین سیکھتے جاؤ، دین سکھاتے جاؤ، اللہ کے حکموں پہ لبیک کہتے جاؤ، اور آخر پہ یہی کہنا ہے استغفر اللہ، اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔
اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے باک ہو جائیں، نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں استکبار آ جائے، نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے تواضع ختم ہو جائے۔ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کے نبی یہ صدائیں دیتے تھے، کیا دیتے تھے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، او میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو جی استغفار کو لازم پکڑے۔ ابھی میں نے عبدالصمد بھائی کو ان کے واٹس ایپ پر نا ایک کارڈ اپنا بھیجا ہے کلمات استغفار، اس میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا قرآن و حدیث سے تقریباً کہہ لیں کہ 30 یا 29 کے قریب جتنے کلمات استغفار ہیں نا جی، ان کو الحمدللہ میں نے اکٹھا کیا ہے اور بخاری مسلم سے اکٹھا کیا ہے۔ یہ کلمات استغفار یہ والا، یہ آپ عبدالصمد بھائی سے لے سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اگر آپ کو موقع ملے تو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ ایک دفعہ پڑھ دیا کریں، صبح پڑھ دیں، شام پڑھ دیں۔ اللہ کا گھر ہو، بندہ موحد ہو اور اس کی زبان پر کلمات استغفار ہو، اللہ خیر کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ سید الاستغفار پڑھا کرے صبح و شام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ فرمایا یہ پڑھنے والا بندہ صبح کو پڑھا تھا سید الاستغفار، شام تک موت آ گئی، اللہ جنت عطا کرے گا۔ رات کو اس نے یہ سید الاستغفار پڑھا تھا، اگر اس کو صبح تک موت آ گئی تو اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو جس استغفار کے کلمات کے پڑھنے سے جنت ملے تو دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں ملتی؟ باہر سورج جی بات اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دی ہے۔ 1 گھنٹے کی گفتگو، 2 گھنٹے کی گفتگو، 2.5 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں، بات وہی ہے۔ خود بھی استغفار کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں۔ ادھر دیکھیں، کبھی نہیں آپ نے کہنا، اشارہ کریں گے آپ کو جب ختم کرنا کھانا آئے گا، کبھی نہیں آپ نے کہنا اپنی اولاد کو کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں محنت کرتا ہوں اس لیے آپ کو اچھی کوٹھی ملی، اچھا گھر ملا ہے۔ کبھی آپ نے بھی یہ نہیں سمجھنا، بس آپ نے یہی کہنا ہے استغفر اللہ، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، میرا اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے۔ اور اچھا پھر ایک آپ کو بات بتلاتا ہوں، بھائی نے بھی مجھے کہا ہے کہ چند منٹ آپ اور بیان جاری رکھیں۔ ایک ہوتا ہے استغفار الکذابین، یہ بڑی علمی سی بات ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ ایک ہے استغفار الکذابین، ایک ہے استغفار الصادقین، ایک ہے جھوٹے لوگوں کا استغفار، ایک ہے سچے لوگوں کا استغفار۔ سچے لوگوں کا استغفار پتہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، پھر اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ ہے سچے لوگوں کا استغفار۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ یہ جو رمضان گزرا ہے لیلۃ القدر میں 27ویں رات مکہ میں آیا تھا، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا تھا، کہتا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں استغفار کرتا ہوں مجھے معافی دے دے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جا کر پھر وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، جوئے کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے۔ تو یہ اس کی معافی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں کہ گناہ بندہ چھوڑے نہ اور استغفار کرے۔ اگر ناجائز تعلقات ہیں تو وہ چھوڑنے ہوں گے، حرام کا کاروبار ہے تو چھوڑنا ہوگا۔ شرک و بدعت جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمارا استغفار کسی کام کا نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ موٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مکہ میں ہیں تو مدینے آپ نے جانا ہو تو مدینہ پہنچنے کے لیے مکہ چھوڑنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں ضروری۔ آپ مکہ چھوڑیں گے تو مدینہ آئے گا نا۔ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، آپ یہاں سے کعبۃ اللہ چلے جائیں کار پہ بیٹھنے کی بجائے اور گلاب پکڑ کے کہیں یا اللہ مدینہ آ جائے، مدینہ آ جائے، مدینہ آ جائے۔ سچ بولیں، سارے بولیں کہ اللہ کے بنائے اور بتائے ہوئے قانون کے مطابق ایسے مدینہ آ جائے گا؟ لگتا ہے رابعہ بصری نو منن والے ہو تسی۔ بھئی ایسے کبھی نہیں آئے گا۔
آپ کو کار پہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی خط سری پہ چڑھنا پڑے گا، مدینے کا رخ کرنا پڑے گا. یعنی اس وقت تک مدینہ نہیں آتا جب تک آپ مکہ نہیں چھوڑتے ہو میرے مسلمان بھائیوں. جب تک بندہ گناہ کی دلدل سے، حرام کی دلدل سے، ظلم کی دلدل سے، فحاشی کی دلدل سے، شرک اور بدعت کی دلدل سے باہر نہیں نکلتا اور معافی کے چمنستان کی طرف نہیں آتا، اونچی بولے، اس وقت تک اس کو معافی ملتی، اس کا استغفار قبول ہوتا. تو یہ جو استغفار ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل. اس کے بہت زیادہ کلمات ہیں. ایک کلمہ میں جامع ترمذی سے آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب استغفر اللہ العظیم. ایک روایت میں العظیم بھی آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہونا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے نا، ایک روایت آتی ہے مشکات میں، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ان بیڑا غرق کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے التولی یوم الزحف، کہ جب مقابلے کا دن ہو، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کا دن ہو، بندہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لے. لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، شرمندہ ہو کر، اللہ سے عہد کر کے کہ آئندہ نہیں کروں گا، فرمایا میدان جنگ سے بھی بھاگا بھگوڑا ہو، اللہ اس کا یہ بھی گناہ ان کلمات کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. تو استغفار کا ورد بنائیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں. کوئی شک نہیں ہے کہ تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے، جس کا ذکر پروفیسر صاحب کر رہے تھے، راسخ صاحب، کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے. تحمید بھی اللہ کا ذکر ہے، جو مولانا صاحب بزرگ ہمارے ذکر کر رہے تھے الحمدللہ. آپ کو پتا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے تھے دنیا میں، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ. کیا کہا تھا؟ یہ صحیح بنے بار میں صحیح روایت ہے. تسبیح کی اپنی شان ہے، تحمید کی اپنی شان ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ اس کی اپنی شان ہے، تکبیر اس کی اپنی شان ہے، حی قلا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی اپنی شان ہے. لیکن استغفر اللہ، یہ جو استغفار ہے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یقین مانے ذکر کی کوئی بھی قسم یہ استغفار والے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے یا آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں بخشش کریں، اللہ ان کی قبریں نور سے بھر کے، ان کے گناہ معاف کر کے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. آپ ایک اور دعا کریں، آپ اہل مکہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. فوت ہونے والی ماں پر بہت بڑا احسان کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ کو عربی نہیں نہ آتی تو پنجابی اردو میں کہہ دے گا، یا اللہ میری اماں نو معاف کر دے، اللہ میری امی نو معاف کر دے، اللہ میری ماں نو معاف کر دے، اللہم اغفر لی امی، اللہ میری ماں نو معاف کر دے، یا اللہ میرے والد کو معاف کر دے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ پردہ اٹھا کے آپ کو دکھا دینا کہ ماں باپ کے لیے استغفار کرے بچہ ان کی وفات کے بعد تو ان کو کیا رتبہ ملتا ہے. آپ ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے استغفار ہی کرتے رہے. یہ عجیب طریقہ چل نکلا ہے مٹھائیاں کھانے کا، جلیبیاں کھانے کا، فروٹ کھانے کا. یہ ختم کے سلسلے تو اللہ کی قسم یہ بعض مولویان حضرات نے پیٹ کے لیے معاملات ایجاد کیے ہیں، صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں. اصال ثواب رفع درجات کا سب سے بڑا عمل ہے کہ بیٹی اپنی ماں کے لیے استغفار کرے، بیٹا اپنے باپ کے لیے استغفار کرے، اپنی ماں کے لیے استغفار کرے. مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے کہ والدہ کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے، باپ کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نیکی تو ہم نے کی نہیں ہے، تو یہ ہمارا درجہ کیوں، سکیل کیوں ہمارا بڑا ہے، درجہ کیوں بڑا ہے؟ آگے سے جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ باستغفاری ولدک لکا، تیرے بعد تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، ہم نے جنت میں آپ کے درجے کو بلند کر دیا ہے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کبھی نہیں اترانا، گاڑی ملی ہے استغفر اللہ، کوٹھی ملی ہے استغفر اللہ، ریال زیادہ ملے استغفر اللہ،
دن میں آپ نے 70 طواف کر لیے، استغفر اللہ، ہر نیکی کے بعد استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ایک تو آپ کی نیکی قبول ہوگی، ایک آپ کی نیکی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی سن لیں، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، آپ کے اللہ تو اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وی آئی پی استغفار، وی آئی پی معافی۔ ایک ہے معافی کہ گناہ مٹ گیا، ایک ہے کہ کسی کے گناہ کو اللہ نے نیکی میں کنورٹ کر دیا۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہیں، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ صرف معافی نہیں لینی، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بندہ مان جائے، بندہ مان جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، آخری بات سن لیں توجہ سے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں میرے اندر فلاں برائی ہے جی، میری زبان بڑی سخت ہے، یا میں سگریٹ پیتا ہوں، یا مجھ میں فلانی کمی ہے، فلانی کمی ہے، کسی طرح یہ کمی کوتاہی دور ہو جائے، میری کوشش ہے کہ دور ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو ایک روایت بھی آتی ہے ابن ماجہ میں، اور ہمارے علماء اولیاء لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی بھی اپنی خامی کو ذہن میں رکھ کر اگر بندہ استغفار کرے، اللہ بہت جلد اس بندے کو اس خامی اور برائی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، استغفار کی برکت، استغفار کی رحمت اور استغفار کی افادیت اور استغفار کی اہمیت اور حیثیت وہ آپ کے دین میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارے سارے اعمال یہ خطرے میں ہے، ہماری ساری زندگی یہ خطرے میں ہے۔ یہی ایک امن ہے۔ ایک محدث فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، ایک اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب رہ گیا ہے استغفار۔ جو بندہ کر کے مان جائے نا، یا اللہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو استغفار والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وی آئی پی معافی نصیب فرمائے، سچی معافی نصیب فرمائے۔ استغفار الکذابین، اللہ ہمیں جھوٹوں والا استغفار نہیں، سچے لوگوں والا استغفار نصیب فرمائے۔ یہ ابھی رمضان گزرا ہے نا، رمضان سے پہلے مہینہ جو ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ شعبان۔ وَالشَّهْرُ الَّذِي بَعْدَ رمضان، شوال، ابھی شوال جاری ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ جیسا شعبان میں تھا ویسا ہی شوال میں ہے، درمیان میں رمضان آیا چلا گیا، اس نے سود بھی نہیں چھوڑا، ظلم بھی نہیں چھوڑا، قطع رحمی بھی نہیں چھوڑی، اس نے کس چیز کی معافی مانگی ہے؟ یار ایک لمحہ فکری ہے، کس چیز کی اس نے معافی مانگی؟ تو ہمیں ان چیزوں پہ یہ حماقت ہے، اللہ جانتا بے وقوفی ہے۔ میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، آپ کی نہیں بات کرتا، چونکہ یہ یوٹیوب پہ درس جاتا ہے اور درجنوں لوگ سنتے ہیں، شاید کوئی ایک بھائی سلجھ جائے، سمجھ جائے اور ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندوں، استغفار یہ ایک چینجنگ ہے، یہ تبدیلی ہے، انقلاب ہے۔ یہ صرف رٹے کا نام استغفار ہے کہ رٹے رٹائے چند کلمے پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح بھی پھیرتے رہیں استغفار کی، اور بغل میں چھرا بھی رکھیں، زبان پہ وہی کذب ہو، وہی جھوٹ ہو، وہی مکر اور فریب ہو۔ اور اس وقت یقین مانے بڑے بڑے نیک لوگوں کی اکثریت اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچا استغفار نصیب فرمائے، ہم سب کے اللہ سارے گناہ اپنی رحمت کے ساتھ نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ احباب گرامی قدر، اصل خطاب تو برادر اکبر شیخ مکرم حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب کا ہے، لیکن
ان سے قبل میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال کا جواب ہی دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ مشائخ سے، علماء سے، قراء حضرات سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم قرآن مجید کے عالم نہیں اور دین کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن چند جملوں میں، چند لفظوں میں آپ ہمیں آسان سا، مختصر سا بتا دیں کہ پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے کے پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، دین بہت آسان ہے، قرآن بہت آسان ہے، پورے دین اسلام کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ یہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان اپنی زندگی کو 4 گناہوں سے بچا لیتا ہے، 4 گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیتا ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک نہیں، عقیدہ شرک سے پاک ہے۔ دوسری بات، اس کے کاروبار میں حرام نہیں، رزق حلال کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، کاروبار حرام سے پاک ہے۔ اور تیسرا گناہ، اس کی زندگی میں ظلم نہیں، غریب لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، بوڑھے ماں باپ پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے سے کم تر لوگوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ اس کی تنہائی بدی بدکاری سے پاک ہے، موبائل کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال یا دیگر کو نیٹ کی اشیاء ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ اس کی زندگی تنہائی کے گناہ سے پاک ہے۔ یہ 4 گناہوں سے بچنے والا فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، چلتا پھرتا پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، عصر کے بعد پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو مسلمان ان 4 گناہوں سے بچ کے سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے بچنے کی برکت سے اور اس پڑھائی کی برکت سے مسلمان کو اللہ تعالی ہر خوشی عطا کرتے ہیں اور انسان کی ہر پریشانی کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر سمجھائیں تو پورے کے پورے قرآن کی تفسیر سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ احباب گرامی قدر، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ نہیں نہ سمجھا، اس نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ انبیاء کی زندگی کا نچوڑ اور ان کی دعوت کا خلاصہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی کی سیرت، پوری سیرت اور آپ کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے کون سے ایسے راز چھپا دیے ہیں کہ جس کو پورے دین کا نچوڑ کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھایا ہے، ان فرشتوں کی زبان پہ ہمہ وقت جاری ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی جاری ہے۔ بلکہ آپ قرآن کو پڑھیں، احادیث میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی زبان پہ ہر وقت جاری ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی جاری ہے۔ فرشتوں کی پسندیدہ پڑھائی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق کی پسندیدہ پڑھائی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان ذکر کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ذکر کی حلاوت نصیب ہو، آپ ذکر کریں، آپ کو ذکر کی مٹھاس نصیب ہو،
تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ذکر کو سمجھیں، ذکر کا ترجمہ سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، اس کا معنی نہیں سمجھتا، اس کا ترجمہ نہیں سمجھتا، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، تو انسان ذکر تو کرتا ہے لیکن انسان کا ذکر میں جی نہیں لگتا۔ انسان ذکر کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کا ترجمہ حاصل کرے۔ اگر آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کرتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، جب تک آپ اس کا ترجمہ نہیں نہ سمجھیں گے، اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو زیادہ آپ ذکر نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی یہ ہے، جب بندہ کہتا ہے غربت کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، تنگی کے باوجود، کڑے حالات کے باوجود، انسان پریشانیوں کی دلدل میں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات کے لحاظ سے پاک ہے۔ ذات کے لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ میں بھول جاتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، آپ بھی سو جاتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، آپ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں، اللہ تبارک و تعالی تھکتے بھی نہیں۔ تو احباب گرامی قدر، ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جہاں بھی رکھا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں جہاں بھی رکھا ہے، بیمار رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، مقروض رکھا ہے، پریشان رکھا ہے، کرائے کے مکان پہ رکھا ہے، جیسے بھی میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے، میرے بارے میرے اللہ کا فیصلہ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ میرے اللہ مجھ میں ظلم نہیں کرتے، میرے اللہ مجھ میں زیادتی نہیں کرتے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ذات کے لحاظ سے اللہ کی ذات پاک ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں ظلم سے پاک ہے۔ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو پھر اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، جو شریعت عطا کی ہے، جو قرآن عطا کیا ہے، جو دین عطا کیا ہے، یہ پورے کا پورا دین ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ تو احباب گرامی قدر، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو ہمہ وقت پڑھیں، خوشی غمی میں پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، اللہ ہماری زندگی کو غمیوں سے پاک کرے، غموں سے پاک کرے، پریشانیوں سے پاک کرے، تو میں آپ کے سامنے سلسلہ حدیث صحیحہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے صحابہ تشریف فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے سے پہلے ایک